انصاف کے ساتھ ساتھ اللہ کو منصف آدمی بھی بہت پسند ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، عادل ہے، اللہ کو وہ بھی بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو حقیر سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ مسلمان۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو جو بندہ حقیر سمجھے گا نا، وہ دراصل خود منافق ہوگا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ ایک بوڑھا مسلمان، ایک بوڑھا مسلمان۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے یہ بزرگ آتے ہیں نا مسجد میں، تو ان کا احترام کرنا چاہیے، بلکہ جو مسجد میں نہیں آتے ان کا بھی کرنا چاہیے، تو ان کا تو زیادہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک وہ شخص جو بزرگ مسلمان ہے، اور دوسرا عادل حکمران، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا، اور تیسرا عالم۔ یعنی 3 شخص اللہ کو پسند ہیں، لہذا ان تینوں اشخاص کو جو حقیر سمجھے گا وہ دراصل منافق ہی ہو سکتا ہے، مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے، عادل حکمران اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی طرح علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ تو عادل حکمران یہاں پہ حدیث میں آیا ہے، انصاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ قیامت والے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ان میں سے ایک عدل کرنے والا حکمران ہے، انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ اللہ کو عدل، انصاف اس قدر پسند ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ساری کی ساری وہ عدل میں گزری، انصاف میں گزری، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر آ گیا اور مسلمان سے اس نے بدلہ لینا چاہا یا مسلمان کے خلاف دعویٰ دائر کیا عدالت میں، تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، بلکہ ان کے درمیان انصاف کیا گیا، ان کے درمیان انصاف کیا گیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، حضرت علی کا دور خلافت ہے، اور قاضی شریح اس وقت کے چیف جسٹس ہیں۔ ان کے پاس ایک یہودی مقدمہ لے کر گیا، یہودی مقدمہ لے کر گیا۔ اب یہودی مدعی ہے، اور کٹہرے میں کس کو لایا جا رہا ہے؟ الزام وہ کس پہ لگا رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ کوئی تلوار کا کوئی معاملہ تھا یا زرہ کا معاملہ تھا، تو اس میں قاضی شریح نے دلائل سنے، وہ ساری چیزیں سنی، اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ ادھر کون کھڑا ہے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ اور جب فیصلہ دے دیا تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میری رعایت کرتے، اگر تم میری رعایت کرتے تو میں اسی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا۔ یعنی حضرت علی کو بھی یہ بات انتہائی پسند آئی کہ قاضی نے انصاف سے کام لیا، کسی طور پر بھی اس نے جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ امیر المؤمنین کھڑے لہٰذا میں ان کے حق میں فیصلہ سنا دوں۔ آج ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے کہ جو تھوڑا سا طاقتور ہے، سارا معاشرہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی عہدے دار ہے، چاہے کوئی پیسے والا ہے، تو لوگ اسی کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ ڈرتے ہوئے، کچھ لالچ کی وجہ سے، کچھ اپنے دیگر جو ہے وہ مطالب کی وجہ سے اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کو قوی کرنے کے لیے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ ظالم ہے، پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اس کو پتا تھا کہ یہ فلاں ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، تو پھر بھی اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ انصاف تو یہ تھا، انصاف تو یہ تھا کہ یہ ظالم کا ہاتھ پکڑتا، اس کو ظلم سے روکتا۔ حدیث میں، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضور مظلوم کی تو سمجھ آ گئی کہ جو مظلوم ہے اس کی تو مدد کرنی چاہیے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روکو، تم اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ یعنی اس کو ظلم سے روکو گے، تمہارا فریضہ بھی ادا ہوگا، وہ بھی گناہ سے بچے گا، اور قیامت والے دن سزا سے بچ جائے گا۔ لہٰذا اس کی نصرت یا مدد یہی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو ظلم سے روکو، کہ برائی جہاں پہ نظر آئے تو اگر قدرت رکھتے ہو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کو دل کے اندر برا سمجھو، اس کو دل میں برا سمجھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا عہدہ، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی پیسے والا، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، وہ اگر غلط سائڈ پہ کھڑا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔
کہ چلو جی یہ ذرا تگڑا بندہ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ غلط سائڈ پہ کیوں نہ کھڑا ہو۔ رشتہ داروں میں کیوں معاملہ آ گیا؟ تو اب جھکاؤ کس طرف ہے کہ جو تھوڑا پیسے والے ہیں، جن کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، جن کے ساتھ بول چال نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ایک تو یہ قطع تعلق ہی کرنا حرام ہے، بول چال بند کرنا حرام ہے، اور دوسرا پھر ظلم پر ظلم یہ کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جہاں پر آپ کی انصاف کی ضرورت تھی، وہاں پر آپ نے دیکھا اچھا فلاں کے ساتھ میرا تعلق کمزور ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق کمزور ہے، اس کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے، تو سائڈ میری وہی بنتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، دین یہ نہیں کہتا، دین اس کے برعکس کہتا ہے کہ جو انصاف پر ہو، حق پر کھڑا ہو، چاہے وہ ہو یا دوسرا ہو، جو انصاف پر ہو تمہاری نظر میں، تم اس کے ساتھ تعاون کرو، تم اس کی مدد کرو، تم اس کی سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب ایسا کرو گے کہ تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، تم اگر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو تو اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور ظالم کی رسی اللہ رب العزت لازمی کھینچتے ہیں، چاہے کسی درجے میں بھی ظلم کر رہا ہو۔ ظلم کی بھی پھر کئی اقسام ہیں۔ ایک ہے کہ انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو یہ اس طرح کا جو ظلم ہے توبہ سے تو معاف ہو جائے گا، لیکن یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ جس کے لیے چاہیں گے اپنا حق معاف کر دیں گے، اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ اور ایک وہ ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، بندے پر ظلم کیا تو وہ معاف کرے گا تو ظاہر معاف ہوگا، اگر معاف نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر معاف نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث میں اللہ کے حبیب نے پوچھا صحابہ سے مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، ہمارے یہاں تو مفلس وہی کہلاتا ہے کہ جس کے پاس درہم نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ ہے، مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوۃ، کہ جو قیامت والے دن بہت ساری نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اس کا ثواب لے کر آئے گا، اور اس نے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، دنیا میں کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم یا اس پر جن کا حق ہے وہ لیتے جائیں گے، وہ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر یہ جس نے ظلم کیا تھا اس کے گناہ، جو مظلوم ہے، مظلوم کے گناہ یہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے، جو مظلوم ہے اس کے گناہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس ظالم کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یعنی سب سے بڑا مفلس یہ آدمی ہے کہ جو بہت سارے اعمال قیامت والے دن لے کر آیا، لیکن ان اعمال کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لیے اپنے معاملات دنیا کے اندر حل کر لو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی پر ظلم کر بھی لیا نا تو بس اپنے طور پر خود ہی کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، میں تو حق پر ہوں۔ ہر بندہ خود کو حق پر سمجھتا ہے، اگر ہر بندہ ہی حق پر ہے تو پھر غلط راستے پر کون ہے، غلط سائڈ پر کون ہے؟ تو یہ آپ اس کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ آپ اپنے آپ کو شریعت کے سپرد کر دیں، جس کی وجہ سے آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ بات کو تسلیم کر لینا اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا، شریعت کے حوالے کر دیں۔ علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھیں کہ یہ معاملہ ہے، اس میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ اگر غلط سائڈ پر کھڑے ہیں تو فوراً اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اللہ کے بندوں سے معاملات سیٹ کریں، تاکہ مرنے سے پہلے ہمارے سارے معاملات کلیئر ہوں۔ کسی کا پیسہ دینا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کے ساتھ قطع تعلقی ہے، تو مرنے سے پہلے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اپنے معاملات ٹھیک کر لو۔ اللہ کی قسم قیامت والے دن کے جو معاملات ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں۔ اللہ رب العزت کو ظلم پسند نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ظالم ہے نا اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہم عام طور پر ظلم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم وہی ہے جو حکمران کر رہے ہیں، ظلم وہی ہے جو ملک کے ادارے بعض اوقات کر لیتے ہیں، بس وہی ظلم ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جو ہم دوسروں کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے ہیں، اس کا حق مارتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہا، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، ان اللہ لا یملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ رب العزت وہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں یہاں تک کہ پھر اس کو جب پکڑتے ہیں تو
تو پھر نہیں چھوڑتے، حدیث میں آتا ہے پھر اس کو نہیں چھوڑتے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسے ہی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے، وہ ظلم کے اندر مبتلا تھی۔ تو اللہ کی رسی جو ہے وہ بعض اوقات وہ لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ فرعون کو ڈھیل دی، اس نے کہا نہ ربکم الاعلیٰ، ڈھیل دی، پھر جب پکڑا تو پھر چھوڑا نہیں۔ نمرود کو ڈھیل دی، ظالم تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ڈھیل دی، جب پکڑا پھر چھوڑا نہیں۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یزید نے ظلم کیا، قیامت تک جو ہے وہ اس پر پھٹکار پڑتی رہے گی، اس پر پھٹکار پڑتی رہے گی، اور جو آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ حجاج بن یوسف، اس نے ظلم کیے، اس نے مسلمانوں پر ظلم کیے، تو کیا وہ قیامت والے دن چھوٹ جائے گا؟ بالکل نہیں۔ جو ظلم کیے اس کا جواب اس کو دینا ہوگا۔ تو رسی ڈھیلی چھوڑنے سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات دنیا میں تو رسی ڈھیلی چھوڑ دی، لیکن آخرت میں جو پکڑ ہوگی پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی پکڑ کیا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ رب العزت ظالم کو دنیا میں ہی پکڑ لیتے ہیں، ظالم کو دنیا کے اندر ہی ایسی سزا دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے، عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ظلم سے بچنا چاہیے، چاہے وہ اہل اقتدار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اداروں والے ہی کیوں نہ ہو۔ تو بعض اوقات حکومت بھی ظلم کرتی ہے۔ اب یہ غریبوں پر جو ہے وہ خواہ مخواہ کے ٹیکسز لگانا اور ان کو ٹیکسز کے اندر دبانا، جب لوگ اپنا جو روزگار ہے مشکل سے پورا کر رہے ہیں، بچوں کا پیٹ مشکل سے پال رہے ہیں، پھر بلوں کے اندر اتنے ٹیکسز، اب بجلی کا بل اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر اتنے ٹیکس ہیں، فلاں ٹیکس، پھر ان کو اور کوئی نہیں ملتا، پھر اس میں لکھ دیتے ہیں فردر ٹیکس کی جو ان کے اندر وہ اپنا جو انواع و اقسام ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر مزید لگانا تو فردر ٹیکس، اور لگانا پھر کہتے ہیں ادر ٹیکس۔ یہ بھی ظلم ہے، تو اس کا بھی یہ حساب دیں گے، اگر اس دنیا میں نہیں تو قیامت والے دن تو ضرور اس کا حساب دیں گے۔ اگر کوئی اداروں کے اندر ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی فوج میں ہے، آپ کو ایسی کوئی ڈیوٹی تفویض کر دی گئی ہے عوام کے اوپر کہ ان کو کنٹرول کرنا ہے، بعض اوقات یہ مظاہرے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ کسی دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی سائل آ گیا تو اس کو اچھی طرح سے ٹریٹ کریں، اس کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اس کے ساتھ ظلم یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، اور اس کو خواہ مخواہ بٹھائے رکھیں۔ کوئی طاقتور ہے، اس کا کام جلدی کر دیا، کسی نے پیسہ دے دیا، اس کا کام جلدی کر دیا۔ جو کمزور غریب آدمی ہے وہ چاہے 2 گھنٹے بیٹھا رہے، 10 دن چکر لگاتا رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں لازمی اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔